گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ صاحب نے 15 سالہ سندھ میں حکمرانی کے اوپر جو کارکردگی ہے اس کا ایک بہت ہی طویل دورانیہ اپنی ایک پریزنٹیشن دی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ان کے تمام دعووں کو رد کرتی ہے اور وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط انفارمیشن، غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا، دنیا میں کہیں بھی، کہ حکومت کو اپنے کاموں کو بتانے کے لیے اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ چلانی پڑے۔ جہاں آپ کو اربوں روپے خرچ کر کے اور ٹی وی اسٹارز کو اور ماڈلز کو لا کر اور ان کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر جو ہے وہ کوئی 2-3 منٹ کی ویڈیو بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی ضرورت پیش آئے، سمجھو دال میں کالا ہے۔ کسی کی ذاتی جیب سے یہ پیسہ نہیں آ رہا، یہ میرا اور آپ کا پیسہ ہے جس کے اوپر اربوں روپے کی ایڈورٹیزمنٹ دی جا رہی ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن چلائی تھی، 300 ارب روپے خرچ کیے تھے 4.5 سالوں میں، ایک ایڈ نہیں دیا کسی ٹی وی پہ۔ سندھ کی حکومت کے اپنے رپورٹس کے مطابق 18,000 ارب تقریباً خرچ کر چکے ہیں۔ 18,000 ارب روپے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سندھ کو 50 دفعہ پورے سندھ کو بلڈوز کر دیں، نیا سندھ 50 نئے سندھ بنا لیں آپ، اتنا پیسہ ہوتا ہے۔ کراچی سے چلنا شروع کریں اور جام اور کشمور تک آپ سفر کریں تو خدا کی قسم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں سڑکوں کا فرق پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پنجاب شروع ہوتا ہے ہمیں پتہ اس گاڑی کی وائبریشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ ختم ہو گیا اور پنجاب شروع ہو گیا۔ 3,200 ارب روپے خرچ کر کے آج 76 لاکھ بچے، 7.6 ملین کڈز جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، وہ آج اسکولوں سے باہر ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے رپورٹ جمع کرائی ہے سندھ حکومت نے کہ 11,000 اسکول گوشت ہیں، 1,700 ارب روپے صرف صحت کی فیسلٹیز میں خرچ کیے گئے۔ ابھی 3-4 ہسپتالوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بڑی تصویریں دکھائی جاتی ہیں۔ اگر اس صوبے سے ڈاکٹر ادیب رضوی کو ہٹا دو، اگر اس صوبے سے انڈس اسپتال والے ڈاکٹر کا کیا نام، ڈاکٹر باری کو ہٹا دو، اگر اس صوبے سے جنا اسپتال کے وارڈز اور بلڈنگ بنانے والے اور مشینیں دینے والے مخیر حضرات کو ہٹا دو، تو پھر پتا چلے کہ سندھ کے اسپتالوں کی کنڈیشن کیا ہے۔ سارے وہ سب لوگ جو حکمران ہیں سندھ کے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سندھ میں تعلیمی نظام بہت اچھا کر دیا ہے تو بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، بتائیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں۔ اگر کہیں اب تک توجہ نہیں گئی ہے تو سارے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں سے ہٹا کر سندھ کے سرکاری اسکولوں میں بھیجیں، بتائیں کہ ان کے گھر والوں کا علاج اور ان کا علاج کہاں ہوتا ہے۔ جو اسپتال وہ دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ وہاں ہوتا ہے، سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے۔ اگر اب بھی نہیں ہو رہا تو اب علاج کروائیں وہاں پر، جواب نفی میں آئے گا۔ چلے ہمارے ساتھ عباسی شہید اسپتال، کتے لوٹ رہے ہیں۔ میرے زمانے میں ایک دن میں 8,000 سے 9,000 آؤٹ گوئنگ پیشنٹ آتا تھا، تمام مشینیں آپریشنل تھی، ایم آر آئی ہوتی تھی، سی ٹی سکین ہوتا تھا، لیتھوٹرسپی ہوتی تھی وہاں پر، اور وہاں پر 5 روپے کی پرچی پر بچوں کا وینٹیلیٹر موجود تھا، انسان بڑوں کا وینٹیلیٹر موجود، جس کی قیمت باہر دوسرے اسپتالوں میں، پرائیویٹ اسپتالوں میں، اس زمانے میں آج سے 16 سال پہلے کی بات کر 20,000 روپے پر ڈے، ہم 5 روپے میں غریبوں کو وینٹیلیٹر لگاتے تھے۔ ہم 30,000 روپے میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں 2.5 لاکھ روپے کی جو سرجری باہر ہوتی تھی ہم بائی پاس کرتے تھے۔ ہم 30,000 روپے میں 1.25 لاکھ کی اسٹینٹ کو ڈالتے تھے سبسیڈائز ریٹ پر، 30,000 روپے میں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز میں۔ ہم 5 روپے کے
کی پرچی پر دانتوں کا مہنگا ترین علاج کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں کرتے تھے. یہ سٹی گورنمنٹ، چھوٹی سی سٹی گورنمنٹ تھی. پنجاب نے اپنی بجٹ کا تقریباً 15% لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا ہے. خیبر پختونخوا نے اپنے بجٹ کا 17.7% لوکل گورنمنٹس کے لیے رکھا ہے، اور سندھ نے اپنے بجٹ کا صرف 5% لوکل گورنمنٹ کے لیے رکھا ہے. ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے، وہ بلینر ایک آدمی پکڑا گیا، بلینر ہے، اس کی وہ ٹرانسپورٹ میں کاروبار کر رہا ہے، ٹینکرز میں کاروبار، اس کے پیٹرول پمپ بنا لیے زمینوں کا. وہ پانی چوری کرنے والا ایک آدمی ہے، پانی چوری کرنے والا وہ ایک بندہ ہے. اگر آپ، اور ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، تو وہ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی حکومتی مشینری کے مدد کے بغیر وہ پانی چوری کر رہا ہے. جو 4 بسیں چل رہی ہیں، ان بسوں کو چلانے، یہ تو یار میں میئر تھا تو میں 75 بسیں میں لے آیا تھا اپنے سٹی گورنمنٹ کے پیسے سے. آپ لوگ گواہ ہو، 3 روٹ چلا رہا تھا میں، اور ابھی تو یہ میں نے شروعات کی تھی آخری 6 مہینے، ہمارے ٹینیور کے ختم ہونے کے 6 مہینے میں 75 بسیں آ گئی تھی. 25 بسوں کے 3 روٹ چلا رہے تھے ہم. ایک سرجانی سے ٹاور، ایک اورنگی سے کورنگی انڈسٹریل زون، اور ایک سرجانی سے قائد آباد تک کہ یہ 3 روٹ چلا رہے تھے ہم اپنے سٹی گورنمنٹ کے. کوئی 1 روپے بھی اس میں، آپ کو پتا ہے. اسی طرح سے ہم نے کمپیوٹرائز ٹکٹنگ نظام بنایا تھا، بسوں کے اندر کوئی کنڈکٹر نہیں ہوتا تھا، اور گرین بسیں ہم نے چلائی اپنے دور میں ایک نظامت کے پیسے سے. تو سندھ حکومت تو بہت بڑی ہے. تو یہ اگر آپ یہ پیلی، پنک اور ریڈ اور یہ گرین، یہ کوئی 100-150 بسیں، 100-150 بسیں تو بھائی ایک ہفتے کا کام ہے. یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 15 سالوں یہ آپ 4 بسیں شہروں میں بانٹ رہے ہیں. 15 سالوں کی حکومت کے بعد اگر آپ اس کو اگر کارنامہ کہہ رہے ہیں، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے ہم لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنے نہیں دیں گے.